اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اگر کولگیٹ سے برش کرنا بنا کسی مجبوری کے جائز ہے یا نہیں؟ آغا کولگیٹ سے برش کرنا بغیر کسی مجبوری کے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ حلق تک جاتا ہے، اور چہ بسا کہ اس کے ذرات انسان کے دانتوں میں ہوں جو بعد میں انسان کے پیٹ میں جائیں۔ بہت سے لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مسواک نہ کریے کیونکہ مسواک ہری ہوتی تر ہوتی۔ تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ روزے میں جو مین معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کھائیں اور پئیں نہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کولگیٹ یا جو بھی چیز آپ اس طرح کی یوز کر رہے ہیں برش کرنے کے لیے، وہ آپ کے حلق میں جا رہا ہے اس کے ذرات، یا نہیں آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذرات حلق تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر حلق تک اس کے ذرات نہیں پہنچیں گے، مختصر سا لیا آپ نے کیا اور پانی کلی بھی کئی دفعہ کیا اور سارے اس کے ذرات باہر آ گئے، تو ہلکا سا مزہ یا اس کا صرف مزہ جا رہا ہے حلق تک، اس کا طعم جسے کہیں یا اس کی بو جا رہی، تو وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں خود اس کے ذرات اگر جا رہے ہیں، جس طرح دوسری چیزوں کے استعمال میں اگر اس کے ذرات کولگیٹ کے یا پیسٹ کے آپ کے حلق تک پہنچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کریں گے تو جائیں گے، تو اس صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں۔ غالباً ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر آپ قاعدے سے برش کرتے ہیں تو اس کے ذرات نہیں بچتے ہیں، اور صرف طعم یا اس کی خوشبو اگر حلق تک پہنچ رہی ہے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی، آپ کے روزے کو باطل نہیں کرے گی۔ سوال نمبر 9 میں جو پوچھا گیا ہے کہ غلط فتویٰ بتانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے نہیں؟ یہ تو ہمارے اوپر سوال ہو رہا ہے۔ مولانا جب فتویٰ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ نے غلط بتا دیا تو کیا آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ دیکھیں، غلط فتویٰ بتانے سے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی۔ ہاں وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے اور ہماری روایات میں ملتی ہے اور فتووں میں بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ پیغمبر اسلام یا ائمہ طاہرین کی طرف کسی ایسے قول کی نسبت دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہا ہے، جھوٹی نسبت، تو وہ روزے کو باطل کرتی۔ آپ کہیں کہ اسی لیے ہمارے بہت سے علماء جو بہت ہی احتیاط کرتے تھے اپنی زندگی میں، ماہ رمضان میں دن میں لیکچر نہیں دیتے تھے، دن میں تقریر نہیں کرتے تھے، کیونکہ بھائی حدیث بیان کریں گے، روایت بیان کریں گے، آیت بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں نکل جائے کہ چھٹے امام نے یہ کہا ہے اور نہ کہا ہو تو ہمارا روزہ مسئلے میں پڑ جائے گا۔ تو احتیاط الگ چیز ہے، لیکن جو چیز مہم ہے تو دو طرح سے احتیاط، یا تو لیکچر ہی نہیں دیتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ چھٹے امام سے منقول ہے، نقل ہوا ہے۔ اب وہ نقل ہوا ہے، صحیح نقل ہوا ہے غلط نقل ہوا ہمیں نہیں پتہ، ہم نقل کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں چھٹے امام نے کہا ہے، تو کہا یہ تو نسبت ہو گئی نا کہ چھٹے امام نے کہا ہے، پانچویں امام نے کہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے، تو وہ لوگ احتیاط کرتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہتے تھے رسول اللہ سے منقول ہے، روایت نقل ہوئی ہے فلاں کتاب میں، اب وہاں جا کے دیکھ لیجئے سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ ہم سے نہیں مانتے، نقل ہوئی ہے۔ تو یہ تمام احتیاطی چیزیں ہیں جو علماء رعایت کرتے ہیں۔ تو اب یہی چیز فتوے میں آتی ہے کہ اگر فتویٰ غلط بیان کر دیا، تو فتویٰ غلط اگر کسی نے بیان کر دیا ہے تو وہ معصوم کا قول نہیں ہے، فتویٰ معصوم کے قول سے لیا گیا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ امام معصوم نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ سستانی صاحب نے کہا ہے۔ جبکہ کیا چیز روزے کو باطل کرتی ہے؟ جب آپ معصوم کی طرف نسبت دے رہے ہو کہ امام معصوم نے کہا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم سے منقول ہے، تب بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی جھوٹی روایت، جس روایت کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح روایت ہے سندی لحاظ سے، اگر کوئی نسبت دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں امام نے یہ فرمایا ہے جبکہ امام نے ایسا نہیں کہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو امام معصوم یا پیغمبر اسلام ائمہ طاہرین کی بنسبت اگر کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، وگرنہ باطل نہیں ہوگا۔ فتویٰ اگر کوئی غلط بیان کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اگرچہ غلط فتویٰ بیان کرنا اگر جان بوجھ کر ہو اور تحقیق صحیح طور پہ نہیں کیا ہے تو وہ کام صحیح اور جائز نہیں ہے۔
ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ زبان کے نیچے کچھ گولی رکھنے کا ڈاکٹر بولتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک مبتلا بھی سوال ہے. ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ گولی آپ کو زبان کے نیچے رکھنی ہے تبھی آپ جو ہے فلاں بیماری کا آپ کے علاج ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ گولی کے ذرات آہستہ آہستہ پگھل کے آپ کے حلق میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے. اگر جا رہے ہیں تو پھر وہی کھانا پینا صادق آ گئے اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے. لیکن اگر نہیں اس کے ذرات نہیں جاتے ہیں, صرف گولی ایسی ہے کہ ایسا تو بہت مشکل ہی ہے کہ ایسی کوئی گولی ہو, اس کا فائدہ بھی ایک ہوتا ہے کہ گولی ایسی رکھ لی کہ جس کے ذرات آپ کے حلق تک نہ جائیں. تو اس لیے گولی رکھنا جائز نہیں, کیونکہ اس کے ذرات آپ کے حلق تک جائیں گے اور کھانا اور پینا صادق آئے گا. اس حوالے سے اس آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ تو بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا, سوال نمبر 12, جو وہی قول کے حوالے سے پوچھا گیا, اقوال کے حوالے سے کہ معصوم کی طرف یا غلط فتویٰ. تو اس میں یہ بیان کیا جاتا, پوچھ رہے ہیں اسی میں کہ واٹس ایپ پہ اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں, ہم آئے اور ہم نے واٹس ایپ پہ کوئی حدیث فارورڈ کر دی اور کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, اس گروپ سے اس گروپ, اس گروپ سے اس گروپ, ایسا پڑھتے بھی نہیں کیا فرمایا, ہم نے فارورڈ کر دیا. تو اب یہ کیا روزے کو باطل کر دے گا نہیں کر دے گا؟ یہ ایک بہت مبتلا بھی سوال ہے کہ یہ فارورڈ کرنا. تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ آپ کس عنوان سے فارورڈ کر رہے ہیں, نسبت دے رہے ہیں. اس میں جو بیان ہوا یہ ہوا کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے اور وہ صحیح ہے بھی نہیں, اور آپ اسی حوالے سے کہ واقعاً فرمایا ہے بھیج رہے ہیں. تو یہاں نیت پہ دیکھا جائے گا. اور ایک دفعہ نہیں کہ بھائی کہیں سے پوسٹ آئی بھیج رہے ہیں, ہم سے کچھ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نہیں صحیح ہم تو یہ کہنا بھی نہیں جانیں گے, ہم نے پڑھا ہی نہیں کیا ہے. جب پڑھا ہی نہیں تو ہم کیسے فرمائیں گے امام نے فرمایا؟ ہم تو بس آیا تھا, ہم کو بہت سی اس میں چیزیں تھیں, ہم نے بھیج دی. تو اگر آپ نے واقعاً پڑھ کے دیکھ کے اور بھیجا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے, آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے, کسی دوست کو آپ بھیج رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ دیکھو بڑی اچھی حدیث آئی ہے, چھٹے امام نے فرمایا ہے, پڑھ لو اس کو, اس پہ اب عمل کرنا ہے. اس کا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے. کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے, چاہے وہ زبان سے کہیں چاہے وہ لکھ کے کہیں, فرق نہیں ہے. نسبت اگر صادق آ رہی ہے کہ آپ نسبت دے رہے ہیں, امام کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ امام نے ایسا کہا ہے, پیغمبر کی طرف نسبت دے رہے ہیں, ائمہ طاہرین کی طرف نسبت دے رہے ہیں, تو اگر یہ نسبت دینا صادق آتا ہے تو آپ کے لیے یہ چیز مبطل روزہ بن سکتی ہے اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن نہیں آیا اور آپ نے فارورڈ کر دیا, آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا کیا نہیں تھا, صحیح تھا غلط تھا, تو صرف فارورڈ کرنا اگرچہ اچھا کام نہیں ہے, بالخصوص ماہ رمضان میں ویسے بھی اب بہت سی حدیثیں نسبت دے کے فارورڈ کر دی جاتی اور بہت سی حدیثیں نکل بھی آتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عرض کرتے چلیں ہم کہ جو حدیثیں یہ واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ بیان کی جاتی ہے, جو لوگ فارورڈ کرتے ہیں, ہمیشہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایڈریس بیان کیا ہے نہیں بیان کیا گیا. اگر معتبر کتابوں سے ایڈریس بیان ہوا ہے, جن کتابوں کو بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے اور اس کی تائید کی ہے, تب تو اس حدیث کو فارورڈ کریں. لیکن اگر صرف حدیث لکھ کے آ گئی, کیونکہ ابھی یہ جعلی حدیثیں, بھائی بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی بات بیان کریں. اب امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, آج کل یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے, امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب وہ امام علیہ السلام نے کہہ دیا تو بات کا وزن بڑھ گیا. اب وہ بات کچھ تھی, کہیں سے سنا, آدھی سنا, پوری سنا, امام نے فرمایا تھا, صحابی نے فرمایا تھا, کچھ نہیں, امام علیہ السلام نے فرمایا. تو ایسے کہہ دینے سے واقعاً آپ کا روزہ شبہ میں پڑ سکتا ہے. تو کبھی بھی کوئی حدیث یا کوئی روایت جو آ رہی ہے سوشل میڈیا پر, ہمیشہ دیکھیں کہ معتبر کتابوں سے اس کا ایڈریس بیان ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈریس بھی ایسے ہی لکھ دیتے ہیں. یہ بتائے, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ اطمینان کریں تو ایڈریس بھی لکھ دو. خیر اب اتنا ہر انسان تحقیق نہیں کر سکتا, لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈریس ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے تبھی ایڈریس دیا جاتا ہے, ورنہ ایک دفعہ غلط کرے گا, دوسری دفعہ غلط کرے گا, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ وہ پکڑ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نسبت جو ہو رہی ہے معصوم کی طرف, وہ نسبت نہیں ہونی چاہیے. اگر نسبت دی جا رہی ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. ایسے کاموں سے بالخصوص ماہ رمضان میں, اور ماہ رمضان میں دن میں, کیونکہ رات میں تو روزہ ہوتا نہیں, دن میں ایسے کاموں سے پرہیز کریں. کوئی بھی حدیث آئی آپ نے فارورڈ کر دیا, کوئی بھی معصوم کا قول آیا آپ نے فارورڈ کر دیا, یا دوسرا سے کہہ دیا حدیث آئی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, تو واقعاً فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے, حدیث معتبر ہے نہیں ہے,
تو جھوٹی نسبت اگر ہو جاتی ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس مسئلے میں، ہر شخص کے لیے مسئلہ مختلف بھی ہے، خاص طور پہ اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ ایک سوال اور روزے کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ جو مبتلا بے مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جو یہاں مسائل بیان کر رہے ہیں وہی مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں اور مبتلا بے غالباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ ہیں دینی مسائل کو اہمیت دیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پانی میں سر ڈبانے سے کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اب بہت سے مجتہدین پہلے احتیاط واجب کہتے تھے یا کہتے تھے کہ روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے یہاں اس روایت کا معتبر ہونا اس حد تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ جو روزے کو باطل کرے کہ یہ روزہ جو ہے باطل کرتی۔ ہاں مکروہ سمجھتے ہیں، روایت کی جو جملات ہیں اس سے کراہت تک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں، لیکن حرمت اور روزے کو باطل کرتا ہو وہ ثابت نہیں۔ تو مکروہ ہے اگر کوئی شخص اپنا سر پانی میں ڈباتا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہے نا، آدمی سر پانی میں کیوں ڈباتا ہے؟ گرمی لگ رہی ہے شدت کی، چلو تالاب میں نہا کے آ جاتے ہیں، تھوڑا سکون مل جائے، تھوڑی تری۔ اب جب پانی میں سر ڈبائے گا تو حلق میں بھی پانی جائے گا، کان کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے۔ تو اسی لیے فتوے میں یہ نہیں کہتے کہ مطلقاً آپ ڈبا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے حلق میں پانی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ کان اور ناک و حلق کے ذریعے جب آپ جائیں گے سوئمنگ پول میں جا رہے ہیں، اب گرمی بہت لگ رہی ہے آج کے زمانے میں، مولانا ہماری بلڈنگ میں یا ہمارے اپارٹمنٹ میں سوئمنگ پول ہے، جائیں نہا لیں۔ تو اگر آپ مطمئن ہیں کہ کان ناک کے ذریعے پانی حلق تک نہیں پہنچے گا تب آپ جو ہے سر ڈبا سکتے ہیں، مکروہ۔ لیکن اگر نہیں پتہ ہے کہ پانی چلا جائے گا تو ہر وہ کام جو آپ کے لیے باعث ہو کہ آپ کے حلق میں پانی یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز پہنچے وہ تو جائز نہیں۔ تو یہ چیز توجہ رہے کہ اب سر ڈبانا جائز ہے اور مکروہ ہے، حرام نہیں ہے تو ہم سر ڈباتے رہیں، سوئمنگ پول نہاتے نہیں۔ اگر حلق میں پانی جاتا ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کی طرف خاص توجہ ہو کہ سر ڈبانا اس وقت جائز ہے جب آپ کو اطمینان ہے کہ اگر ہم سر ڈبائیں گے تو حلق میں پانی نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر نہیں، اطمینان نہیں ہے اور آپ کو یہ خوف ہے تو آپ سر پانی میں ڈبا نہیں سکتے ہیں۔ اس کام سے پرہیز کرنا آپ پر واجب اور آپ کی شرعی ذمہ داری۔ ماہ رمضان کے حوالے سے اور اس کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ آخر ماہ رمضان تک، البتہ کچھ جلسات میں 2 4 5 جہاں تک جو مبتلا بے مسائل ہیں وہ ماہ رمضان کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز کے مبتلا بے مسائل، اس کے بعد خمس، زکوٰۃ اور دوسرے ٹاپک پر جو مبتلا بے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مختلف جلسات میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوال کو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ جو بیان کیا گیا ہے اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ گراف ایجنسی کے ذریعے، گجرات حسینی چینل کے ذریعے اس پیغام کو جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اپنے مسائل کو ہم تک بھیج سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کو پوچھ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ماہ مبارک کے آخر تک جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس سلسلے کو جاری اور